السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج کا موضوع معمولی نہیں، یہ وہ لفظ ہے جس پر ایک صدی سے جذبات بھڑکتے بھی ہیں، لوگوں کو غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ اسے مسلمانوں کے ایمان کے مقابل کھڑا کرنے کی ناپاک کوشش بھی کرتے ہیں، اور وہ ہے وندے ماترم۔ ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ مسئلہ جذبات سے نہیں، علم اور حقیقت سے حل ہوتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کے ذہن میں ایک سوال ہے، مولانا آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک نعرہ ہے، ایک گیت ہے، ملک کے لیے جذبات ہیں، آخر مسلمان اسے کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں احتیاط برتتے ہیں؟ یہ سوال دماغ میں تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جواب مطالعہ تاریخ اور ایمان مانگتا ہے۔ ہماری لاپرواہی یہ ہے کہ ہم سنے بغیر فیصلہ کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ تو آئیے آج جان لیتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ وندے ماترم یہ گیت بنکم چندر چٹرجی نے لکھا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ یہ کس نے لکھا، مسئلہ یہ ہے کہ کیا لکھا۔ اس گیت میں مادر وطن کی تعریف تک بات رہتی تو شاید اختلاف پیدا نہ ہوتا، لیکن آگے کیا کہا گیا؟ اس میں یہ کہا گیا کہ تو دیوی ہے، تو شیو کی طرح پوجی جاتی ہے، تو درگا کی صورت ہے، میں تیری بھگاوت یعنی پوجا کرتا ہوں۔ یہاں سے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اسلام میں سجدہ، عبادت، پوجا، الوہیت، معبودیت کسی بھی مخلوق کے لیے جائز نہیں، نہ زمین، نہ انسان، نہ وطن، نہ کوئی زندہ یا مردہ چیز۔ عبادت صرف اللہ کی۔ اور جب کسی گیت میں ایسی بات آ جائے جو شرعی طور پر عبادت میں داخل ہو، مسلمان اسے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ یہ جذبات کی نہیں، عقیدے کی بات ہے۔ مگر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ملک مخالف ہے؟ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا پروپیگنڈا ہے۔ مسلمانوں نے اس ملک کے لیے خون دیا، جان دی، جیلیں کاٹی، قائدین کھڑے کیے، آزادی کی تحریک کو سنبھالا۔ مجاہدین کی فہرست دیکھ لیجیے، شیخ الہند حضرت موہانی، اشفاق اللہ خان، ٹیپو سلطان، بہادر شاہ ظفر، امام الہند شاہ ولی اللہ کی پوری فکری نسل۔ کیا ان میں مسلمانوں کی کمی تھی؟ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، لیکن عبادت صرف خالق کی کرتے ہیں۔ محبت اور عبادت دونوں کو ملا دینا شرک ہے۔ اسلام نے وطن سے وفاداری سے نہیں روکا، شرک سے روکا ہے۔ اسلام کہتا ہے ملک سے محبت کرو، ملک کا دفاع کرو، ملک کے قانون کا احترام کرو، ملک کی ترقی میں حصہ لو، لیکن اسلام ایک لائن کھینچ دیتا ہے، عبادت صرف اللہ کی۔ جب سورج جیسی عظیم مخلوق کو سجدہ منع ہے تو مٹی کو، وطن کو، زمین کو، کسی بھی چیز کو دیوی کہہ کر پوجنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ یہاں مسئلہ صرف یہی ہے، ہم ملک سے محبت کرتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اگر قومی جذبات کی بنیاد پر دباؤ ہو تو کیا کریں؟ یہ آج کا اہم سوال ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ہم تو بس احترام میں پڑھتے ہیں، عقیدہ نہیں رکھتے۔ نہیں، اسلام ظاہری الفاظ میں بھی شرک کی اجازت نہیں دیتا۔ جیسے آپ صرف مذاق میں بھی کوئی شرکیہ لفظ نہیں بول سکتے۔ تو مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہے؟ بالکل واضح ہے، احترام وطن، ہاں، پوجا، عبادت، دیوی کا تصور نہیں۔ یہاں وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ کہا وطن زندہ باد، بھارت زندہ باد۔ ہم کہیں گے
بھارت ماتا کی جے نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے میں محبت ہے، دوسرے میں عبودیت ہے اور تقدیس کے معنی ہیں۔ اسی پر ہندو مسلم دوستی کی اصل بنتی ہے۔ اگر مسلمان دیوی کا لفظ نہیں کہتا تو کیا وہ دشمن ہو گیا؟ نہیں۔ اور اگر ہندو اپنے مذہب کے مطابق دیوی مانتا ہے تو کیا وہ مجرم ہے؟ نہیں۔ ہر مذہب کو اپنے عقیدے کے مطابق رہنے کا حق ہے۔ مسلمان کہتے ہیں ہم اپنے خدا کو نہیں بدلیں گے مگر ہم اپنے وطن سے وفادار رہیں گے۔ یہی سیکولرزم ہے، یہی آئین ہے، یہی بھائی چارہ ہے۔ ملک دشمن کون ہے؟ وہ نہیں جو وندے ماترم نہ پڑھے، بلکہ وہ ہے جو ملک کو بانٹے، جو نفرت کو بڑھائے، جو شہریوں کو مشکوک بنائے، جو آئین سے وفاداری نہ کرے۔ اصل حب الوطنی پوجا نہیں بلکہ ملک کے انصاف، بھائی چارے اور قانون کو بچانے میں ہے۔ مسلمانوں کی پروقار پر حکمت پوزیشن یہ ہے کہ ہم ہندوستان کو اپنا وطن مانتے ہیں، ہم اس کے وفادار شہری ہیں، ہم اس کے دفاع میں سب سے آگے ہیں، ہم اس کی ترقی میں بھرپور حصہ لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم دیوی پوجا جیسے عقائد کو قبول نہیں کر سکتے۔ ہم نعرہ اور عقیدہ کے درمیان فرق سمجھتے ہیں۔ ہم وطن سے محبت کو عبادت نہیں بناتے۔ آخر میں دنیا کو ہمارا پیغام ہے، ہم اس مٹی سے محبت کرتے ہیں مگر سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں۔ تو دوستو آج بس یہیں تک، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ آپ نے اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، لائک کریں، شیئر کر کے خیر کی باتیں دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔